ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں؟ سارے ہی خوش ہیں. تو ہم آئیں خدا کے کلام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پچھلے بدھ کا کتنے لوگوں کو سرمن یاد ہے؟ اور ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، قدوس. اور 24 گھنٹے قدوس کون کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارا دل. اور اس کے علاوہ کون سی ورس پڑھی گئی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں کیا؟ سوری، تیری مرضی جیسی زمین پر بھی ہو. یہ ٹاپک تھا، یہی پڑھا گیا تھا. دعائے ربانی میں سے بجائیں اپنے لیے زوردار تالی. آج کا جو سرمن ہے نا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا، آج کا سرمن زیادہ لمبا نہیں ہوگا، شارٹ ہوگا لیکن بڑا بھید والا ہوگا. لیکن جتنوں کو سمجھ آ گیا وہ کمال ہوگا. وہ بندہ ہو بندی ہو، جتنوں کو سمجھ آئے گا وہ کمال ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، جس طرح مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر شخص کو اس کے اسپرچول فادر کی ضرورت ہے. جس طرح مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ہر شخص کو، خواہ وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، اسے ایک اسپرچول فادر کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، آپ کا اسپرچول فادر ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کا اسپرچول باپ ہونا، روحانی باپ کا ہونا بڑا ضروری ہے، جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے، خدا کے قریب لے کے جاتا ہے، جو خدا کے بھیدوں کو آپ پر ظاہر کرتا ہے. زبور 91 پڑھا ہے نا؟ کیا ہے زبور؟ محافظت کا زبور ہے. میں نے یہ پہلے بھی آپ کو میسیج دیا تھا شاید، یہ زبور 91 پہ. بچے سننا ذرا. سر زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے چھوٹا میسیج ہوگا لیکن بھید والا ہوگا. میرے ساتھ نکالیں ذرا کتاب مقدس میں سے، مقدس سیموئیل پرانے عہد نامہ میں سے صفحہ نمبر 296، چیپٹر نمبر 3، پہلا سیموئیل، صفحہ نمبر، پیج نمبر 296 اور 97 سے صفحہ نمبر 297. پہلا سیموئیل اس کا 3 باب. یہ گھر جا کے پورا پڑھیے گا. باب، یہ چیپٹر آپ گھر جا کے پورا پڑھیے گا. میں جتنا پڑھوں گا اس سے آگے آپ گھر جا کے پڑھیے گا. میرے ساتھ رہیے گا اور سنیے گا. بچوں ذرا توجہ چاہیے مجھے سب کی. اور وہ لڑکا سیموئیل، لفظ دیکھیں کیسا یوز ہو رہا ہے. وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا. ایلی کیا ہے؟ سیموئیل کا اسپرچول فادر ہے. اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کاہن، جو ایلی کاہن تھا، یہ اس کا ذکر ہے. وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا. اور وہ ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا. گران قدر مطلب جس کی کوئی قیمت نہ ہو، بہت بہت قیمتی. کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا. اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا. تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا اور اس نے کہا، میں حاضر ہوں. وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں. اس نے کہا، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا. سو وہ جا کر لیٹ گیا. خداوند نے پھر پکارا، سیموئیل سیموئیل. اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں. اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا.
پھر لیٹ جا۔ سیموئل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ آج آپ لوگوں کے لیے بھید ہے، سمجھنا غور سے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک سنٹینس بھید ہے۔ سیموئل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا۔ سیموئل خدا کا نبی ہے جس نے قوموں کے لیے نبیوں کو بلیس کیا ہے، لیکن وہ خدا کو پہچان نہیں پا رہا، نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئل سے کہا لیٹ رہ، اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا کہ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا، پہلے کی طرح پکارا سیموئل سیموئل سیموئل، نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں بولیں گے آمین۔ میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ نے کتاب مقدس کو غور سے اس ورس کو پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں اسپرچول فادر کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اپنی بائبل اٹھائیں ذرا، سارے جتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے اپنی بائبل اٹھائیں، پوری اوپر اٹھائیں، کیوں شرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ کی بائبل ہے نا، یہ بھیدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بائبل آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب آپ اپنے اسپرچول فادر سے سیکھتے ہو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں اور آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے۔ اور سمجھ آنے کے لیے اس نے اپنے اینجلز کو آپ لوگوں کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اینجل کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں اینجل کو؟ فرشتہ۔ فرشتے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ فرشتہ اصل متن میں عبرانی زبان کے اندر جو فرشتہ ہے اسے ملاک بولا گیا ہے، MLAWK، ملاک۔ ملاک کا مطلب ہے اسپرچول فادر، پادری، پریسٹ، امبیسڈر۔ اس کے 4 مطلب ہیں۔ اور جب تک آپ کے لیے اینجلز، اب اینجل کس کو بولتے ہیں؟ اینجل میسنجر کو بولتے ہیں، پیغام رساں کو بولتے ہیں، جو آپ کے لیے پیغام لے کر آتا ہے۔ جیسے مقدس جبرائیل خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، ہم اسے اینجل بولتے ہیں اور میسنجر بولتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اینج ہے کہ نہیں بھائیو؟ تو اینجل کا مطلب کیا ہے؟ امبیسڈر، پادری، پریسٹ اور اسپرچول فادر۔ اب بغیر اسپرچول فادر دے، یعنی بغیر مرشد کے بے مرشدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھکے کھاتا ہے۔ جو شخص ایک در کا ہو اور جو در یسوع کا ہو، اس در کے اوپر آ کے جو جھکتا ہے، خدا اسے سرفراز کرتا ہے اور کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ بڑی بھید والی ہے۔ سیموئل خدا کا نبی ہے، یاد رکھنا، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، مقدسوں کو، ولیوں کو ایک اسپرچول فادر کی ضرورت ہمیشہ پڑی ہے۔ کہیں خدا خود اسپرچول فادر بن گیا ہے اور کہیں اپنے بیٹے یسوع کو اسپرچول فادر بنا دیا ہے۔ جب 12 شاگرد چنے تو کیا لقب ملا ان کو؟ شاگردوں کا لقب، اور یسوع کو استاد کا لقب ملا، یعنی اسپرچول فادر کا لقب ملا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سیموئل جس نے قوم بنی اسرائیل کے لیے بڑے نبی ہونے کے لیے اس نے نبیوں کو چننا اور مخصوص کرنا تھا، جیسے کہ ساؤل کو اور یسی کے تنے سے
اس کے سب سے چھوٹے بیٹے داؤد کو چنا تھا، جبکہ اتنی بڑی لیڈرشپ کے لیے وہ تیار کیا گیا تھا. اور تیاری سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ خدا آواز دے رہا ہے تو کیا اسے سمجھ آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اسے سمجھ آنی چاہیے تھی. لیکن ہم انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کو اسپرچول فادر بولتے ہیں، جس کو پادری بولتے ہیں، جس کو ٹیچر بولتے ہیں، جس کو ہم اپنا امبیسڈر بولتے ہیں. امبیسڈر یعنی جو ہمارا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کے لیے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے ہمیں جانے کے لیے ویزا مہیا کرتا ہے، اسے امبیسڈر بولتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اسپرچول فادر کا، یہ ملاک کا مطلب ہے. پادری، پریسٹ، امبیسڈر، اسپرچول فادر. اب وہ لڑکا سیموئل کیا کر رہا ہے؟ خود اپنے استاد اسپرچول فادر ایلی کاہن کے سامنے جتنی مرضی سیوا کرے. وہ سیوا کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہ بائبل میں خدا کی ہیکل میں خدا کی کیا کر رہا ہے؟ سیوا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. لیکن خدا کی آواز کو پہچان نہیں پا رہا. وہ خدا کی آواز کو پہچان ہے. بولو دے صحیح، میرے ساتھ سنیں ذرا ادھر. وہ خدا کی آواز کو پہچان ہے. اب بات کو سمجھنا ہے. ایک شخص جو خدا کی خدمت کر رہا ہے، جو ہیکل کی صفائی کر رہا ہے، ہیکل کے سارے انتظامات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہے، لیکن خدا کی آواز سننے کے لیے اس کے پاس روح نہیں ہے. جبکہ یہ سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خدا کی کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کی سیوا کر رہا ہے، وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے. آج جتنے مرضی لوگ، آپ جتنے مرضی سیوا کو ہو جاؤ، اب جتنی مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ چرچ کی ڈیوٹی لے لو، اب والنٹیئر بن جاؤ، لیکن اگر آپ اپنے اسپرچول فادر سے کلام کے بھیدوں کو نہیں سمجھتے، آپ اپنے پادری سے، اپنے چرچ سے خدا کی آواز کو لینے کے لیے اپنی رویا شیئر نہیں کرتے، اپنا خواب شیئر نہیں کرتے، آپ اپنی بات کو اپنے اسپرچول فادر کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، آپ جتنی مرضی چرچ کے بڑے سے بڑے ممبر بن جاؤ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یسوع مسیح ہر لمحے اپنے سینئر ہونے کا اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتے تھے کہ میں تمہارا اسپرچول فادر ہوں، اور تمثیلیں دے دے کر انہیں کہا کرتے تھے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو. توبہ کرو، رجوع لاؤ. 70 شاگرد، کتنے؟ 70 شاگرد یسوع نے چنے، اور 70 شاگرد مقدس موسیٰ نے بزرگ بھی چنے. موسیٰ کا چناؤ اور یسوع کا چناؤ. یسوع کے چناؤ کے وسیلہ سے تو معجزات ہوتے ہیں. اب یسوع نے جو 70 شاگرد چنے، کلام میں لکھا ہے وہ 70 کے 70 واپس آئے اور اپنی اپنی گواہیاں پیش کرنے لگے. کیونکہ پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ ان کے اسپرچول فادر کا، یعنی جیزس کا. آج ہمارا اسپرچول فادر، سب سے بڑا ہمارا اسپرچول فادر کون ہے؟ جیزس، ہولی اسپرٹ. سب سے بڑا یہوہ، پھر بیٹا، اور پھر ہولی اسپرٹ. اور زمین پر اگر ہمیں آواز، ہماری دعاؤں کا جواب دلانے کے لیے، کلام کے بھیدوں کو ہم پر آشکارا کرانے کے لیے، زمین پر بھی اس نے ہمیں ایک اسپرچول فادر دیا ہے جو ہمارا پادری ہے، پریسٹ ہے، جس کے بارے میں یا جس کی پہچان ابھی ہمیں نہیں ہوئی. زبور 91 کون سا زبور ہے؟ محافظت کا زبور ہے. کون سا زبور ہے؟ اس کی اگر آپ 10ویں 11ویں 12ویں آیت کو غور سے پڑھو تو وہاں پر لکھا ملتا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کیا کرتا ہے؟ کہ وہ تجھے کیا کرے اپنے ہاتھوں پر، تاکہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے. اب مجھے یہ بتاؤ، ابھی میں نے اینجل کا مطلب بتایا، فرشتے کا مطلب بتایا، پادری، پریسٹ، امبیسڈر اور اسپرچول فادر. وہ تیرے لیے اپنے اسپرچول فادر کو، یعنی اپنے پادری کو بھیجتا ہے. وہ اپنے کلام سے تیری زندگی کی تربیت کرتا ہے، تیری زندگی کی، تاکہ تیرے پاؤں کو. اب پاؤں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ پاؤں چلنے کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو لے کے جاتے ہیں، یا آپ کو آپ کو گناہ کی طرف یا آپ کو چرچ کی طرف.
وہ تیرے پاؤں کو یعنی تیرے پاؤں کو وہ تجھے کلام سے تعلیم دے گا، اور اگر وہ کلام کی تعلیم تو نے لے لی تو کیا ہوگا؟ پھر تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس، یعنی تیری زندگی کو کسی بھی چیز سے ٹھیس، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتے کو یعنی تیرے اسپرچل فادر کو جو کلام سے تیری تربیت کرے گا، جو کلام سے تجھے خدا کی آواز کو تیرے تک پہنچائے گا، وہ ٹھیک بھیج جب تجھے تیرے اوپر کھولے گا تو تیری لائف کیا ہوگی؟ تیری لائف کیا ہوگی؟ پھر بلیسڈ لائف ہوگی۔ کون سی لائف ہوگی؟ بلیسڈ، بابرکت لائف ہوگی۔ دیکھو کیا پڑھا کتاب مقدس میں سے ہم نے؟ نبی ہے، بہت بڑا نبی سیموئل، جس کا ذکر ہے کتاب مقدس کے اندر، ایک سٹوری پائی جاتی ہے جو نبوت سے پیدا ہوا ہے۔ ایلی کاہن بیٹھا ہے، کہاں بائبل میں لکھا ہے کہ ایلی کاہن دروازے میں بیٹھا ہے اور اپنی چیئر پر بیٹھا، ذرا مدعو ہوا ہے خدا کی ہیکل کے کام کے بعد، وہ لکھا ہے کہ ہیکل کے دروازے کے اندر بیٹھا ہے، اور ہنا سیموئل کی ماں روتی ہوئی ہیکل کے دروازے پر آئی اور زار زار رونے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ زار زار رونے لگی۔ اب بات کو پھر سے سمجھنا، میں پھر اسپرچل فادر کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، جبکہ ایلی کاہن کیا ہے؟ ہنا کا ایلی کاہن کیا ہے؟ اسپرچل فادر، پادری ہے، پریسٹ ہے اس کا۔ اور جب وہ ہیکل کی سیڑھیوں میں رو رہی ہے، چلا رہی ہے، گریہزاری کر رہی ہے، اے خدا میں تیری بندی ہوں، مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ ترس کھا، مجھے اولاد دے، دیکھ میری سوتن گھر میں مجھے تانے مارتی ہے، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، میں روزے رکھتی ہوں، میں دعائیں کرتی ہوں۔ اس دن اس کا رونا الگ تھا، اس دن اس کا رونا بڑا منفرد تھا، بڑا الگ ہی تھا، اور اس کے رونے کو اس کے اسپرچل فادر نے دیکھا۔ اس کے جب اسپرچل فادر ایلی کاہن نے دیکھا اور اس نے کہا مینوں لگدا ہے کہ آج تو کی کیتا ہے، آج تو لگدا تازی شراب پیتی ہے، آج تو نے تازی میں پی۔ دیکھیں اسپرچل فادر کیا کہہ رہا؟ آج کسی بیٹی نو کوئی دا پادری کہہ سکتا ہے اتنی وڈی گل؟ ایتھے کوئی رو کے دعا کر دی ہوئے نا بہن بیٹی یا کوئی بھائی، تو کوئی اس کا اسپرچل فادر ایسے اس کی بڑی بات اس کے لیے کہہ سکتا ہے کہ تو شراب پی کے آئی ہے؟ مینوں لگتا ہے تو شراب پیتی ہے بھائی، مینوں لگتا ہے تو بہن شراب پیتی ہے۔ ایسی بات آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کی دلیری دیکھو، کیونکہ اس وقت کیا تھا؟ اسپرچل فادر کی رسپیکٹ دیکھیں، اس کی رسپیکٹ کا لیول چیک کرے ذرا، اور آج کی رسپیکٹ کا لیول کیا ہے؟ آج ہم اپنے پاسٹرز کی، اسپرچل فادرز کی، اپنے خادموں کی عزت نہیں کرتے، جبکہ خادم کو خدا نے پیشن گوئی کے لیے کھڑا کیا ہے، کلام کے بھیدوں کے لیے کھڑا کیا ہے۔ وہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے، اور روح القدس سے معمور ہو کر کلام کے بھیدوں کو آپ پر کیا کرتا ہے؟ آشکارا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مینوں لگدا ہے کہ تو آج کوئی تازی شراب پی لی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہنا آگے سے کیا کہتی اے استاد، اے ربی، اے استاد، اپنی لونڈی کو، اپنی نکرانی کو کیا نہ سمجھ، کیا نہ سمجھ۔ وہ دیکھے وہ اس سے بھی بڑے لفظ بول دیتی ہے، وہ کہتی اسے خبیث عورت نہ سمجھ، بلکہ کیا ہے؟ آج تیری بندی نے اپنا دل خدا کی حضور انڈھیلا ہے۔ دل کا جو انڈھیلنا ہے نا، یہ ہر بندے کو طریقہ سلیقہ نہیں پتا کہ دل انڈھیلا کیسے جاتا ہے۔ جسم کے 3 حصے ہیں، جان، بدن اور روح، دم، یعنی یہ تینیں چیزاں کٹھیاں کر لئیے تو بندہ وچ بہ جاندہ اپنے۔ یہ آپ کی عقل سے سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ جان، جسم، روح کٹھی کر لئیے نا، اندر تے بندہ پورا ہو جاندہ ہے، جد کہ تینوں چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ ساہ بھی لینا ہے تے چھڑنا ہے، ہوا چاہیے تے روح دا پتہ کوئی نہیں۔ روح کی یہ تاڑی سوچ ہے، میں جٹکی سی بات کر دیتا ہوں۔ اور جان تو بس اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ جان ہے کیا اور جان ہے کدھر۔ لیکن یہ خیر، یہ بہت بھیدوں والی بات ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ خدا اے استاد، اپنی لونڈی کو، اپنی نکرانی کو خبیث عورت
ना समझ, اور وہ کیا کہتا ہے آگے سے اسپرچل فادر اسے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جا فے خدا نے تیری سن لیا، تیرے پوت ہوئے گا، تیرے کیا ہوگا؟ تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اسے ہیکل میں چھوڑ جانا، وہ خدا کی خدمت کرے گا۔ وہ خدا کی دو جگہوں پہ ایلی کاہن استعمال ہو رہا ہے، جبکہ اپنی اولاد اس کی نافرمان نکل آئی ہے، اپنی اولاد اس کی نافرمان نکل آئی ہے، لیکن جو اس کا کردار حنا کی لائف میں ظاہر ہوا ہے وہ کمال ہو گیا، وہ نبوت بن گیا، وہ پیشن گوئی بن گیا، وہ پیغام اس کے لیے زندگی بن گیا، اور بائبل کا ایک حصہ بن گیا، خدا کے منہ کی باتوں کا حصہ بن گیا مقدس سیموئیل نبی۔ وہ آگے روئی، دل کا انڈھیلنا، پیش کرنا، ایلی کاہن اس کے اسپرچل فادر کا اسے بتانا، یہ ایک بہت بڑا بید ہے جو اس پر اس دن کھلا، اور جب کھلا تو پھر اس کے بیٹا ہوا، اور جب بیٹا بڑا ہوا تو کلام میں لکھا جب خدا نے اسے آواز دی، 3 دفعہ آواز دی، سیموئیل سیموئیل سیموئیل، اور وہ تینوں دفعہ اپنے اسپرچل فادر کے پاس جاتا ہے، اور جا کر اسے کہتا ہے کیا ایلی کاہن کیا تو نے مجھے آواز دی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تجھے آواز نہیں دی، اور تیسری دفعہ پھر خدا کا روح اس پر نازل ہوتا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ ہن تینوں آواز آئے تے جا کے لیٹے رہی، تے جو تینوں آواز آئے لیٹے رہی تے کہیں کہ خداوند میں کیا ہوں؟ میں حاضر ہوں۔ اور یاد رکھنا وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو، اینجلز کو بھیجتا ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ تیری زندگی کی تربیت کرتے ہیں، جو تیری زندگی کی تربیت کرتے ہیں، تیری زندگی کو ٹیچ کرتے ہیں، تیری زندگی کو آگاہی دیتے ہیں۔ آپ کو چھوٹا سے چھوٹا بھی پرابلم ہو، آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ نے اپنی بیٹیوں بیٹوں کی زندگیوں کا کوئی فیصلہ لینا ہو، تو ہمیشہ خدا سے اور اپنے اسپرچل فادر سے، اپنے پادری سے ہمیشہ مشورہ کر کے چلو، تاکہ وہ آپ کے لیے کیا ہو؟ آپ لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ آپ لوگوں کے لیے جب دعا ہوگی، آپ لوگوں کے لیے راستے کھلیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی عورت جس کا مرد نہ ہو وہ ہمیشہ بری نظر سے دیکھی جاتی ہے، جس عورت کا مرد نہ ہو وہ بری نظر سے دیکھی جاتی ہے، یاد رکھنا۔ تو جڑی مرد والی ہوندی ہے وہ عزت سے دیکھی جاتی ہے، وہ عزت دار عورت کہلاتی ہے، اور وہ عزت دار ہوتی ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ میری کلیسیا میری دلہن ہے، اور میں اپنی دلہن کا دلہا ہوں۔ آئیں پھر آج سے ہم یسوع کو جو ہمارا دلہا ہے اور ہمارا اسپرچل فادر ہے، اور زمین پر جو اس نے ہمیں ٹیچر، پروفیسر، امبیسڈر، اسپرچل فادر دیا ہے، آج کے بعد ہم خادموں کی عزت کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ تاکہ ہم ابھی تک ہمیں جو آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے لیکن سن نہیں پا رہے، ہم سن نہیں پا رہے، اس لیے آج ہم سب کو ضرورت ہے ساتھی کی۔ اب جس طرح مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک شخصیت کی ضرورت ہے جس کو ہم اسپرچل فادر بولتے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ۔ تو کتنے لوگ یہ اب آج کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے لیے ایک اسپرچل فادر تلاش کریں گے، بلکہ خدا سے مانگیں گے کہ خدا ہمیں اسپرچل فادر دے؟ کہیں زور سے، خداوند مجھے زور سے مجھے اسپرچل فادر دے، تاکہ وہ میری زندگی کی اصلاح کرے، تاکہ وہ آواز جو میری لائف میں اتر رہی ہے اس کو میں سننے کے لائق ہو جاؤں۔ یسوع کے نام میں زور سے بولیں گے آمین۔ آپ نے آج کوائر میں تھوڑا چینج دیکھا ہے؟ سنا ہے نا آپ نے کوائر کی میں چینج